دنیا میں آج غالباً 1.4 کروڑ اونٹ موجود ہیں، جن میں سے اکثریت افریقہ کے کئی ممالک مثلاً صومالیہ، سوڈان اور موریتانیہ میں ہے۔ ایک خاص اونٹ باکٹیری اونٹ اب صرف 14 لاکھ کی آبادی رکھتا ہے، لیکن کئی صدیوں پہلے یہ ایشیا کے دیگر کونوں میں پایا جاتا تھا۔ پاکستان میں اونٹوں کی تعداد زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کے اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں ہے۔ اسے صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہیں، ایک عربی اور دوسرے بختیاری۔ عربی اونٹوں کی ایک کوہان ہوتی ہے، جبکہ بختیاری اونٹوں کی 2 کوہان ہوتی ہیں۔ اونٹ کو عربی میں ابل، جمل، بعیر کہتے ہیں۔ بعض عرب اونٹ کو نبات اللیل کہتے ہیں۔ اونٹنی جب بوڑھی ہو جائے تو اسے شارف کہتے ہیں۔ 2 کوہان والے اونٹ کو عوامل بھی کہتے ہیں۔ اونٹ قدرت خداوندی کی ایک خاص نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حاشیہ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر 8 روز تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ کوہان میں موجود فاضل چربی پگھل کر اس کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اونٹ کے آنکھوں کی پلکوں کی 2 تہیں ہوتی ہیں۔ اندرونی پلکیں ایک باریک جلی کی طرح ہوتی ہیں جو اس کی آنکھوں کو ریت کے بگولوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ پلکیں خطرے کے حالات میں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ مٹی اور ریت کے بگولوں اور طوفانوں سے حفاظت کے لیے اونٹ اپنے نتنے بھی بند کر سکتا ہے۔ اس کی ناک اور کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جو ریت اور مٹی کے طوفانوں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اونٹ کے جسم پر گھنے بال صحرا کی دھوپ کو اونٹ کی کھال تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اسی طرح سخت ترین سردی میں یہی بال اونٹ کے وجود کو گرم رکھتے ہیں۔ اونٹ کے بڑے بڑے پاؤں ریت کے ٹیلوں میں دھنسنے اور پھنسنے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے تلووں میں ایک خاص قسم کی کھال ہوتی ہے جو تپتی ہوئی ریت کی گرمی سے اسے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے پنجوں کے ناخن کسی ٹکر کی صورت میں پاؤں کو نقصان سے بچاتے ہیں، اور اس کی لمبی گردن ہونے کی وجہ سے بوجھ اٹھانا اور اٹھا کر کھڑا ہو جانا ممکن ہوتا ہے، اور اس جسامت کے ساتھ بنانے میں قدرت کا ارادہ ہی یہ نظر آتا ہے کہ یہ خشکی کی کشتی بن سکے، کیونکہ یہ خشکی میں ایسے چلتا ہے جیسے پانی میں کشتی چلتی ہے۔ اونٹ پورے سال میں ایک بار جفتی کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ اونٹنی کو حاملہ کرتا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اونٹ اپنی ماں پر جفتی کے لیے نہیں چڑھتا، اور اگر کوئی دھوکہ دہی سے ایسا کرے تو یہ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ اونٹ میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اس میں صبر و تحمل اور برداشت کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اونٹ کانٹے دار جھاڑیوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے اور ہضم بھی کرتا ہے، جس میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ اس کی انتڑیاں انتہائی مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام اونٹوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے سانپ وہ بھی زندہ کھلایا جائے، لیکن سانپ کا زہر اتنا زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ آنسو بھی کم نہیں بلکہ بہت زیادہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے اونٹوں کے مالک انہیں ڈھیر سارا پانی پلاتے ہیں، مگر یہ ان کی تکلیف ختم نہیں کر پاتے، اس لیے کافی عرصے تک آنسو نکلتے ہی رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آنسو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان آنسوؤں کو سب سے پہلے چمڑے کے تھیلے میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ آنسو سانپ کے ڈسے ہوئے افراد کے لیے دوائی بنانے میں کام آتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ نمکین اور ہضم ہوتا ہے، قبض کشا ہے، پیٹ کے کیڑوں، ہاتھ پاؤں کی سوجن اور دیگر بیماریاں جیسا کہ ہیپیٹائٹس، گردوں اور پیشاب کی تکالیف اور جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو زیادہ تر اونٹنی کا دودھ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔